لیکن اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ کبھی کسی نے آ کے پوچھا بھی نہیں کہ مصباحی صاحب اللہ نو زبان تو دل چ کیویں لے کے جانا. یہ اس سے بڑا دکھ ہے. پیسے لو سانو وظیفے پوچھتے ہو جی پوچھتے یہ پوچھتے نے سارے حضرت, لیکن دکھ ہے کہ اے پوچھتا کوئی نہیں. میں نے وہ 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا میں نے حضرت, وہ یہ 2024 چل رہا ہے, 19 سال ہو گئے حضرت. اللہ اور اللہ کے رسول کو جان دینی ہے. آج تک ان 19 سالوں میں کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب اللہ ایتھوں ایتھے کیویں ہے. ترس گئے سننے کو یہ کان کہ کسی دن کو یہ بھی پوچھے گا. لیکن ایسی حضرت جی مادیت پرستی ہے اور ایسی دنیا داری کا غلبہ ہے کہ یہ پوچھتا کوئی نہیں. اور پھر میں اکثر اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی دے لیتا ہوں کہ تم 19 سالہ چی تھک گئے ہیں, قربان جاؤں میرے دادا شیخ, آپ نے کم و پیش 100 سال کا ایک طویل سفر طے کیا. حضرت صاحب حضرت نے رضوی صاحب نے میرے پیر و مرشد کی زیارت کی ہے حضرت. 100 سال کم و پیش آپ نے ڈیوٹی دی ہے حضرت. صبح فجر پڑھ کے بیٹھتے تھے اور رات کم و پیش 10 بجے تک بیٹھے رہتے تھے. اپنا دروازہ کھلا رکھتے تھے تاکہ کل کو سیال کوٹی یہ کلیم نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ جی تیرا رستہ پوچھنا ہوں دے کہ کوئی پوچھتا جا کے. دروازہ آپ نے کھلا رکھا جیسا. بڑا سونا بولتے تھے, بڑا خوبصورت بولتے تھے. اور جب تک آپ نے سیالکوٹ میں جمعہ پڑھایا 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی حضرت. اور یہ نہیں کہ حضرت بڑے کوئی کرسی توڑ خطیب تھے یا حضرت دوران گفتگو کو بڑا زور لگاتے تھے حضرت. میں آہستہ بولتا ہوں, گفتگو میں ٹھہراؤ ہے. حضرت مجھ سے بھی آہستہ بولتے تھے. حضرت کا ٹھہراؤ مجھ سے بھی زیادہ تھا. اگر جب آپ گفتگو فرماتے کوئی چاہتا تو حضرت کے الفاظ گن سکتا تھا, لیکن پتہ نہیں بولتے کیا تھے کہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے. حضرت 11 بجے دنیا آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی. 11 بجے کے بعد پھر جو آئے گا اوپر والی منزل, پھر اس سے اوپر والی منزل, پھر اس. اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت وہ بھی چپ کر گئے حضرت. 2009 میں حضرت خاموش ہو گئے. 9 10 11 12 13 تک خاموش رہے. اور پھر حضرت کا لو جی انہاں دا بھی بیان سی. بیٹھنا جب بچے نہیں نہیں بیٹھ جاؤ تسی قبلہ پھر سب بیٹھو. خطاب کے دوران ایک اور خطاب, پتہ نہیں کدوں حضرت اسی بڑے ہونا ہے. تو پھر ایک وقت آیا کہ حضرت چپ کر گئے حضرت. میں نے ایسی محافل بھی حضرت کے ساتھ اٹینڈ کی کہ 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے لیکن حضرت نے گل نہیں بولی. میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں, پاس بیٹھ کے مجھے بھی غصہ چڑھ رہا تھا یار حضرت کو گل سنائی چھڑنے نہیں دنیا آئی ہے. لیکن تب سمجھ نہیں آتی تھی. خیر سمجھ ابھی بھی نہیں آئی کیونکہ جس دن سمجھ آ گئی میں تھانوں کوئی نہیں لبنا ہے. یہ سمجھ نہیں آئی تاں ہی تھے کہ سڑکاں تے کھجل ہونا وا. تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ چسکا لگانے آئی ہیں, کوئی منہ دکھانے آیا ہے, کوئی تعلق نبھانے آیا ہے, کوئی یاری دوستی میں آیا ہے, اس کا نام سننے آیا کوئی بھی نہیں. اس لیے حضرت نہیں بولتے تھے, چپ رہتے تھے. اور پھر ایک وقت آیا کہ پھر ویسے ہی چپ کر گئے حضرت. اور میں نے کہا نا جب بولتے تھے تو سونا بولتے, لفظ نہیں ضائع کرتے تھے, سٹ پوری کراتے تھے حضرت. اور جس کو حضرت نے سٹ لگائی پھر وہ کسی اور سٹ جگہ رہا کوئی نہیں حضرت. لیکن بڑا کم بولتے تھے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے سیالکوٹ میں ایک وہ انتقال ہو گیا کسی شخص کا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جو دوست ہیں نا جن کو ذرا اللہ نے پیسے دیے تو ان کا جنازہ محلے کے امام مسجد سے ہوتا نہیں ہوتا حضرت. انہوں نے پتہ نہیں کس کتاب میں پڑھا ہے کہ جی تہاڈا جنازہ محلے دی مسجد دا مولوی پڑھا سکدا کیونکہ تسی امیر ہو, اور تہاڈا شملہ تے تہاڈا کلا تاں ہی بچدا ہے کہ مولوی کی دور ہوا. پتہ نہیں کدھر سے انہوں نے پڑھ لیا. حضرت صاحب محلے کی مسجد سے امام سے پڑھوایا کریں. اب مجھے سیالکوٹ سے بلوا لیں گے, آپ کے مائی بابے سے مجھے کیا تعلق؟ میں تو تھکے آیا میں تو ہو سکتا ہے کہ جو اور ہی پڑھ چلا. اس کا پھر کوئی تعلق ہوگا, وہ پھر کوئی دل سے دعا مانگ دے گا آپ کے مائی بابے کے لیے, اس سے پڑھوایا کریں. لیکن وہ ہمارے دوست ہیں نہیں, ان کو سمجھ آتی. تو سیالکوٹ میں بھی ایک ایسا معاملہ بن گیا. تو اب ظاہر ہے سیالکوٹ میں حضرت سے بڑا اس وقت کس کا نام تھا, تو اس لیے سب نہیں وہ
حضرت کی خانقاہ کا رخ کیا کہ جی جنازہ پڑھا دے. پہلے تو حضرت انکار کرتے رہے، لیکن پھر بیچ میں کچھ اس طرح کے نام آ گئے کہ حضرت کو ماننی پڑ گئی. وہ حضرت جب جنازے کے لیے گئے تو ظاہر ہے جی امیر کا جنازہ تھا، دنیا پہلے ہی آ چکی تھی. اب میں ادھر پوچھنا چاہوں گا، میں بات کافی جگہ پوچھا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا. حضرت اس کتاب کا کیا نام ہے جس میں آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب بالکل بھی نہیں ہوتا؟ کیونکہ نور الازام میں بھی نہیں لکھا. چلے میں زیادہ کتابوں کے نام نہیں لوں گا، قدوری میں بھی نہیں لکھا. اور پھر جو ان کتابوں کا نچوڑ ہے، رکن الدین ہے، بہار شریعت ہے، انوار شریعت ہے، فتاوی رضوی شریف ہے، اس میں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا. لیکن یہ آپ نے کس کتاب میں مسئلہ پڑھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت زیادہ ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب نہیں ہو؟ کیا نام ہے جی اس کتاب کا؟ لیکن انہوں نے پڑھی ہی ہے حضرت کہتے کیونکہ یہ اسی مسئلے پہ عمل پیرا ہے. امیر دا جنازہ ہوئے تے رہندا کوئی نہیں، تے غریب دا جنازہ ہوئے تے جاندا کوئی نہیں. پتہ نہیں کس کتاب میں انہوں نے یہ مسئلہ پڑھ لیا. اور میں حیران ہوں جی اپنی منافقت پہ. میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں اس معاملے میں. یہاں بیٹھے اگر کسی میرے دوست بھائی نے میٹرک کر رکھا ہے تو اس نے 10 سال یہ دعا مانگی ہے، اور یہاں بیٹھے میرے کسی بھائی نے اگر مڈل کیا ہے تو اس نے 8 سال یہ دعا مانگی ہے، اور یہاں اگر کوئی پرائمری پاس بیٹھا ہے تو اس نے 5 سال یہ دعا مانگی ہے. لیکن کیا سب نہیں الٹا. دعا کیا مانگی ہے بھلا؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر. 10 سال کہتے رہے کہ غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن جاتے غریب کے جنازے پہ بھی کوئی نہیں ہے. حمایت اس قوم نے کسی غریب کی کیا کرنی ہے؟ بلکہ یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہاں سارے قانون، سارے قاعدے، ساری عدالتیں، سارے جج، سارے تھانے دار ہیں ہی غریبوں کے لیے. امیر تو حضرت اپنی گاڑی کے نیچے 7 بندے مار کے ڈاکٹر سے پاگل پن کا سرٹیفکیٹ لے کے باہر چلا جاتا ہے. وہ غریب بیچارہ صرف اپنے رات کا چولہا جلانے کے لیے سائیکل بھی چوری کرے تو اس کو کئی سال سزا دے دی جاتی ہے. یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے ادھر. حالانکہ اس جج نے بھی یہ دعا پڑھی ہوئی ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی. اس نے کبھی کسی پولیس والے سے نہیں کہا یار یہ نے سائیکل چکی ہے، پتہ دے کرو بھلا کیوں چکنے لگا. وہ بس قلم پھیر دیتا ہے. لیکن جب باری آتی ہے امیر کی، پھر قلم بک جاتے ہیں، پھر کرسیاں بکتی ہیں، پھر سیٹیں بکتی ہیں. لیکن کوئی نہیں حضرت، کوئی غریب دل چھوٹا نہ کریو، ان قریب وہ بھی ویلا آنا ہے جتھے وکنا وکنا کسی نے بھی کوئی نہیں ہے. اتنے سارے لینا ضرور ہوں گے حضرت صاحب، اتنے کسی نے نہیں وکنا. بلکہ قرآن میں تو اللہ فرما رہے ہیں یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے. فما لہ من قوہ، آج کوئی پتر تیرے کام نہیں آنا ہے. فما لہ من قوت ولا ناصر، آج کوئی تیرا مددگار نہیں ہے. آج نہ تینوں نون لیگ والے نے بچانا ہے، نہ تینوں پیپل پارٹی والے نے، نہ تینوں پی ٹی آئی والے نے. اے پاکستان دے جج نہیں، اے اللہ دی بارگاہ ہے. اس لیے کوئی غریب دل چھوٹا نہ کرنا پتر. ان قریب وہ دربار لگنے والا ہے جہاں دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہوگا. لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت پڑھتے کیا ہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا. اب کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں نے بڑا طویل سفر کرنا ہے پھر سے انشاءاللہ. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا، میں نے حضرت جب بھی کوئی کتاب کھولی اور اپنے اسلاف کو پڑھا تو صبح یہ دعا مانگا تو نہیں کرتے تھے، لیکن کرتے ہوئے یہی تھے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عرصہ دراز تک کوشش رہی کہ میں حضرت ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں گا حضرت. لیکن فرماتے پھر ایک دن میں نے بھی یہ کہا کہ اے عمر، سبقت تو دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا ہے باقی ہوا. اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے اے ابو بکر مجھ سے میرا سارا کچھ لے لو، بس مجھے غار ثور کی ایک رات دے دے، ایک رات دے. ابو بکر تو پھر ابو بکر ہی ہے نا. وہ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں نا ایک اماں جی تھی، نہ تو حال میں اور نہ ہی مستقبل میں جناب صدیق اکبر سے کوئی کام تھا اور نہ کام پڑ سکتا تھا. کیونکہ ہم تو بس اتھے جاتے ہیں جس جگہ ہم کام ہو یا کام پڑھ سکتا ہو. اللہ کے لیے کدھر جی وہ بات ہے. آپ فرماتے ہیں آپ نے اس اماں کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. نابینا بھی تھی، بوڑھی بھی تھی، اندھی بھی تھی.
रोज उसके घर जाना और जाके उस अम्मा को खाना शाना खिलाना और वापस आ जाना। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा हजरत साहब, ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਸ लेकिन ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ हक है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दो जाके हजरत साहब। ये मेरा पत्नी मेरी जेब में इस वक्त नहीं जी 20 निकल आया। ये वक्त थोड़ा है हजरत साहब, ये भी मेरे कले दे नहीं, ये 20 मेरे अकेले के, इसमें बड़े हकदार हैं हजरत। वो हकदार जोर जबरदस्ती नहीं बने, अल्लाह ने बनाया उनको हजरत। इन 20,000 का पहला हकदार कौन है? ये मेरे एक्स्ट्रा हैं, मैं अपने घर का सारा इंतजाम इंतजाम करके आया, तो ये एक्स्ट्रा है मेरे लिए, तो ये सारे के सारे मेरे नहीं हैं। पहले किसके हैं? वबिल वालिदैन इहसाना, मेरे अम्मी अबू दे भी, और उनके वो इस अंदाज से हैं कि अगर मेरी अम्मी और अब्बू ये सारे के सारे मेरी जेब से निकाल लें तो मैं उनको पूछ सकता नहीं। उसके बाद फिर ये किसके हैं? वबिल वालिदैन इहसाना वज़िल कुर्बा, मेरे गरीब रिश्तेदारों दे भी नहीं है ऐसा, एंडी। फिर वल यतामा, फिर यतीमा दे भी नहीं, फिर वल मसाकी, फिर मस्कीना दे भी नहीं। कम पता कि तू खराब होंदा है, तू कहना कि मैं भी दा भी कले खाना है, फिर की करदा है, फिर वो लांदा है खिच हजरत। फिर दुख है बेटा, ना तो अब कुरान खोलते हो ना किसी कुरान वाले से पूछते हो कि हजरत वेखो सानू खिंच के आने लगी है। आप जाते हो सज्जे खब्बे, और सज्जे खब्बे भी मेरे जैसे बैठे हैं सारे के सारे। अगर हम कुरान पाक से पूछे ना कि सानू खिंच लग गई है, कारोबार रुक गया है, कारोबार तबाह हो चले है, तो फिर कुरान उसकी पहली वजह क्या बताता है? कुरान कहता है कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, 20,000 यतीम दे भी सन तो नहीं देते हैं कोई। फिर कुरान कहता है वाला तहद्दून अला तामिल मिस्कीन, इन्हां 20 विचों मस्कीन दे भी सन तो ओनू दिते। फिर की लांदा है? खिच लांदा है। फिर साहब मैं फिर इससे आगे को बात नहीं करूंगा, फिर मेरे अहबाब गुस्सा कर जाते हैं, साढ़े तो बाहर सुठो पावे ना। लेकिन मेरा साहब पहले हकदार अबू जी ने, अम्मी जी ने, फिर रिश्तेदार ने, फिर यतीम ने, तो फिर मिस्कीन है ऐसा। और मैं सियालकोट से आया हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया है। मैंने अपने इन 40-41 सालों में हजरत बड़े बड़े थम गिरते देखे हैं, और मैं थोड़ा सा जुस्तजू करने वाला बंदा हूँ। हजरत साहब जड़ा थम डिगा वेख्या ना, पीछे जाके वेख्या किसे माड़े दी हाथ सी। हजरत मौला अली फरमा रहे हैं माड़े दी हाथ तो बच, इसलिए हजरत साहब बड़ा ध्यान रखियो। तो दूसरी बात हजरत, जे नहीं रखोगे तो फिर काम बड़ा खराब होना जे। और चलो मैं मुख्तसर कर देता हूँ हजरत साहब, अगर ए गरीब ना हो कल साढ़े तू किसी अमीर ने बख्शिया जाना नहीं है। अगर गरीब ना हो तो कल साढ़े किसी अमीर ने बख्शिया जाना। हजरत साहब मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करूं। जो मालिक ने इस घड़ी को पूछा, मैं दे भी जवाब नहीं दे सकता। क्या कहूंगा उसको, एडी महंगी घड़ी क्यों बनी भाई, मेरी गाड़ी खड़ी है, की कहूंगा वो दिलों की जवाब देंगा। आपस में बैठे हैं, हाँ जान किमें छुटनी है, मौलवी सुलेमान हाजिर है, घड़ी का सवाल हो गया है, और मेरे कल कोई जवाब नहीं। भाई पठान को ले लेंदा 400-500 वाली, टाइम तो भी वहां सी, एडा महंगा ब्रांड का बनया 2.5 लाख की घड़ी, 2 लाख की जवाब देना। मौलवी सुलेमान होरी फसे पे ने, फिर की होना, एक यतीम ने उठ पैना जे मैं कर गया, उन्हें कहना रब्बा चल मंगी पन्नी बड़ी महंगी सू, लेकिन ऐ वे कि साडा चूल्हा ऐ ही बालदा रहे, चल जान दे है। इस तो इलावा जान छुटनी मौलवी सुलेमान दी। और है साहब हम बेहतियाती करते हैं, स्टेजों पे नहीं देखते, सामने बेनमाज बैठे हैं, आपको ऐसे इस तरह के शेर सुनाते हैं कि आप उस पर और दलेर हो जाते हैं। बाकी नाथ खां क्या कह रहा है, मौलवी सुलेमान क्या कह रहा है, लेकिन कुरान कह रहा है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, पर असी उस दिन तानू नेमतां दे बारे च जरूर पूछना है। नाथ खां तो आपको पता है ना कहाँ तक हमें ले गए हुए हैं। वो तो यहाँ भी कह रहे हैं कि मनु वेख के जन्नम नू आ जाएगा वजीना। वो तो मेरी आवाम को यहाँ तक ले गए, कहते ने कोई डरन डरन की लोड़ नहीं है। एंडी कुरान कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहे हैं, लेकिन पुत्र असी इन्हां दी मननी, असी कुरान दी मननी है।
قرآن کہتا ہے اسی اس دن تانوں پوچھنا ہے اسی تانوں اس دن سوال اس لیے صاحب جی کوئی غریب نہ ہویا تے جان چھٹنی پتر آپ اور میں کیا ہیں علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں حضور نے فرمایا عبد الرحمن تو میرے صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں جائے گا بلکہ ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ گھسٹ گھسٹ کے جائے گا ہے نا روایت عبد الرحمن ابن عوف ہیں عشرہ مبشرہ میں سے امیر صحابی ہیں تو سب تڑا میرا کی بنے گا اس لیے کوشش کریو کوئی کار رکھیو لازمی کہ بغیر کیمرے تو اور بغیر تشہیر تو چلہ بالیو شاید سانو کل معافی لگ جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے روز جانا اور معاملے کرنے لیکن جب کبھی رسول پاک کی خدمت یا ڈیوٹی میں ہونا تو پھر کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگا دینی آپ فرماتے ہیں کہ ڈیوٹی لگا رہے تھے میں نے سن لیا آپ تو ڈیوٹی لگا کے تشریف لے گئے میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا میں جاؤں گا اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے اماں کی خدمت کرنی ہے کہ اماں کو حضرت ابوبکر بھول جائے اور اماں کا یہ خدمت تو عمر نہیں کی ہے فرماتے ہیں مقررہ وقت پہ میں گیا دروازہ کھولا آہستہ دبے لفظوں نے السلام علیکم کہا تاکہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ وہ ابوبکر آئے نہیں فرماتے ہیں جھاڑو پکڑا صفائی کی تازہ پانی بھر کے لایا سالن پکایا روٹی بنائی سالن برتن میں ڈالا روٹی رکھی کو لے کے اماں کے پاس اماں کو اٹھا کے بٹھایا ایک نوالا توڑا سالن میں ڈبویا اور اماں کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو فرماتے نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا اماں بھی بول پڑی اور کہتی آج ابوبکر نہیں آئے آپ کو مزاج مبارک میں جلال بھی تھا آپ فرماتے میں نے کہا اماں کو تو نظر آتا ہے اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابوبکر نہیں آیا آپ فرماتے میں نے کہا اماں تو جھوٹ بولتی ہے تجھے نظر آتا ہے اس نے کہنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا آپ فرماتے میں نے کہا کیسے پتہ چل گیا کہ ابوبکر نہیں آئے تو لکھا ہے اس نے اپنا منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا اس نے کہنے والے پتہ اس طرح چلا کیونکہ میں نوالا چبا ہی نہیں سکتی دانت کوئی نہیں جب حضرت ابوبکر آتے ہیں تو وہ پہلے نوالا خود چبا کے نرم کرتے ہیں اور جب اس کو مزید چبانے کی حاجت نہیں رہتی تو پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں اور میں نوالا نگل جاتی ہوں پتہ کیسے چلا پتہ ایسے چلا آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابوبکر نہیں آئے ہے